امریکہ اور ایران نورہ کشتی ہے یا اصل دشمنی؟ میں ہوں سلطان بن تاج اور یہ تجزیہ ہمارا نہیں ہے، اس کی بنیاد اسلاف نے فراہم کی تھی۔ امام ابن تیمیہ جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے اور وہ خود ساختہ شیخ الاسلام نہیں ہیں، ان کی کتب، ان کی ریاضت، ان کی مشقت، ان کی تگ و تاز، ان کی محنت کے نتیجے میں انہیں شیخ الاسلام کہا گیا۔ اس تجزیہ میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کیا امریکہ اور ایران مل کر عالمی کھیل کھیل رہے ہیں، یعنی یہ ایک نورہ جنگ ہے جس میں ہمیشہ لوگ باہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو باہم بانٹ لیتے ہیں۔ امریکہ ورسز ایران یہ وار شیڈو وار ہے یا حقیقت ہے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے فطری بات ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ایران کے معاملات کیسے ہیں اور افغانستان کے پاکستان کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور میں پاکستان بھی امریکی بلاک میں تھا اور امریکہ کی حاشیہ برداری فرمایا کرتا تھا، اور ایران بھی۔ اس قدر مشترک نے ان کو باہم جوڑ رکھا تھا۔ پھر حالات بدلے، کیسٹ ریولوشن ہوا، خمینی کینز میں جا کے بیٹھ گئے۔ کینز فرانس میں ہے اور فرانس اسلام کی حفاظت فرمانے لگا۔ اگر خمینی اسلام کی نمائندگی فرما رہے تھے تو فرانس ان کی مدد کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا تھا۔ خیر، اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو میں نے شاید آپ کو اسلام نہیں کہا، تو یہاں کہہ دیتے ہیں السلام علیکم۔ میں ہوں سلطان بن تاج۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس اہم اور حساس موضوع پر مختصر سی گفتگو کریں گے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی واقعہ ایک جنگ ہے یا یہ صرف ایک نورہ کشتی ہے جسے شیڈو وار کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم درج ذیل نکات پر بات کریں گے۔ پہلی بات، عالمی سیاست کے پس پردہ حقائق کیا ہوتے ہیں؟ کیا سراب جس طرح دور سے دیکھیں تو آسمان زمین سے ملا ہوا نظر آتا ہے، اور سڑک کو دور سے دیکھیں تو وہاں پانی نظر آتا ہے اگرچہ وہاں پانی نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عالمی سیاست کے پس پردہ حقائق ہیں کیا۔ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ معاملہ ماضی میں کیسا رہا،
یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ کتاب اللہ میں بہت واضح کہا گیا ہے کہ نصارہ اور یہودا یہ باہم دوست ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے کبھی بھی مفید ثابت نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ دشمنی کریں گے، اور جو ان کو دوست رکھے گا وہ اسلام دشمن ہوگا۔ اب ٹیکنیکلی جھوٹ بولنے کا ایک رواج ہے۔ شہباز شریف ماشاءاللہ اس میں بڑے طاق ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں، اور لما تقول گناہ مالا تفعلون، کچھ ایسی باتوں کی بھی وہ ٹرمپ صاحب کی تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یوں ہی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کچھ بڑبڑا کے بات کی، تو وہ بندہ شاید اسپینش تھا، اس نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے اسپین کی زبان میں، ہسپانیہ کی زبان میں اسلام کہا ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ تو مجھے آتا نہیں ہے۔ ٹرمپ کو جو کچھ بالکل بھی نہیں آتا نا تو وہ بھی شہباز شریف جو ہے نا، مثلا یوں سمجھیں کہ اگر ٹرمپ خسرے ہوتے تو وہ صبح صبح اٹھ کے نواز شہباز شریف جاتے اور ٹرمپ کو جڑواں بیٹوں کی مبارک دیتے۔ عالمی سیاست کے پس پردہ جو حقائق ہیں اور شطرنج کی وسعت پر مہرے بدلنے والے جو ہاتھ ہیں، ان تک رسائی حاصل کرنا اور ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ دراصل آپ دیکھیں، میں ایک ہی دلیل عرض کرتا ہوں، عیسائی یعنی مسیحی تعداد میں الہامی مذاہب سے متعلق جو بھی ادیان ہیں ان میں تعداد میں سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کی باغ ڈور جو ہے وہ ملٹری ہارویسٹ کا مسئلہ ہو، فورن پالیسی کا مسئلہ ہو، سودی معیشت کا مسئلہ ہو، ہاں جی، خارجہ معاملات پر اصل اور واضح جو حقائق ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کہ امریکہ غزہ میں ہونے والے ظلم کی بظاہر مذمت تو کرتے ہیں، لیکن اسی تمام ظلم و جبر کے درمیان کھربوں ڈالر جو ہے وہ اسرائیل کے سر پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو اسرائیل پاکستان دشمن ہے، یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، اور وہ وقت آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کے کوہوٹا پلانٹ پر شب خون مارنے کا پروگرام تھا، تو انڈیا سے وہ طیارے ری فیول ہونے کے لیے اور دیگر مدد لینے کے لیے پر تول رہے تھے، اور یہ فیصلہ ہو رہا تھا، اور ہندوستان کی پاکستان سے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ آج بھی ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کو جغرافیہ میں دکھایا جاتا ہے۔ شطرنج کی بساط پر یہ مورے بدلنے والے ہاتھ کن کے ہیں؟ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ
اور دیگر تمام تر ممالک میں پاکستان کا کون ہمدرد ہے اور کس کی ہمدردیاں کس بنیاد پر ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ کیا یہ کشیدگی صرف عوامی توجہ ہٹانے کا ایک ذریعہ تو نہیں ہے؟ یہ ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، بار دیگر سن لیجئے کہ یہ جو بظاہر کشیدگی دکھائی جا رہی ہے وہ صرف عوامی توجہ ہٹانے کا ذریعہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرے تجزیے میں کوئی سقط نظر آئے تو چینل کو سبسکرائب تو بعد میں کیجیے گا، پہلے اس بات پہ غور کیجیے گا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، اور پھر اس پر اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، جو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، شک، یہ راستے کھولتا ہے۔ اطمینان جو ہوتا ہے، طمانینت ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو وہ تحقیق کے دروازے بند کرتا ہے۔ یہ دور ہے تحقیق کا، وہ اقوام، وہ افراد، وہ علوم، وہ تجربات مشاہدات کی بٹی میں سے نکلنے کے بعد اصول، ضابطے، قرین، پرنسپل وغیرہ بنیں گے، جن پر کبھی شک کیا گیا تھا۔ جے تھامسن اور رتھرفورڈ، نیل بوہر، اور اسی طرح آپ دیکھیں نفسیات میں جے تھامسن، رتھرفورڈ اور نیل بوہر کا تو نیوکلیئر اور ایٹمی معاملے سے تعلق تھا، لیکن سگمنڈ فرائڈ، ایڈلر، یونگ، ان کا تعلق نفسیات سے تھا۔ اور فرائڈ کے قد کو سمجھتے ہوئے بھی لوگوں نے اس کو شک کی نظر سے دیکھا اور تحقیق کی، جس کے پھر نتائج بھی ملے۔ چیزیں ہمیشہ آگے بڑھتی ہیں، تو اس موضوع کو بھی آگے بڑھانے کے لیے مجھے مکمل شک کی نظر سے دیکھیں کہ میں بھی کسی کشتی کا حصہ تو نہیں ہوں۔ مجھے آپ کے سوالات کا، آپ کی آبزرویشنز کا، آپ کے اعتراضات کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، راضی رکھے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب بھائی کوئی بات کرتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔